سچا پرندہ۔ قطع ایک پرندے کا نام ہے جو سچ بولنے میں مشہور ہے۔ ایک مرتبہ اس پرندے کا کوے کے ساتھ ایک گھڑے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہر ایک کا کہنا تھا کہ یہ گھڑا اس کا ہے۔ جب بات بڑھی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ بلا وجہ لڑائی جھگڑا مت کرو، بلکہ قاضی صاحب کے پاس جا کر فیصلہ کرواؤ۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لہٰذا دونوں پرندے قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ قاضی صاحب نے بہت غور سے دونوں کی بات سنی اور پھر عدالت کے اصول کے مطابق دونوں سے گواہوں کا مطالبہ کیا، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس اپنی سچائی کا گواہ نہ تھا۔ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پانی سے بھرا یہ گھڑا قطع پرندے کی ملکیت ہے۔ پرندے نے جب یہ دیکھا کہ قاضی صاحب نے بغیر کسی گواہ کے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، حالانکہ گھڑا تو درحقیقت کوے کا ہے، تو پرندے سے رہا نہ گیا اور پرندے نے قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ میرے پاس تو گواہ بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے میرے دعوے کو کوے کے دعوے پر سچ جانا؟ قاضی صاحب نے کہا، بات یہ ہے کہ تمہاری سچائی لوگوں میں اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ لوگ تمہاری سچائی کی مثالیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اصدق من قطع، یعنی یہ تو قطع پرندے سے بھی زیادہ سچا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا، ہو نہ ہو یہ گھڑا اسی پرندے کا ہے اور کوا جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ قطع پرندے نے جب قاضی صاحب کی یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور کہا، قاضی صاحب، اگر یہی بات ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ گھڑا کوے کی ملکیت ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس خوبی کے بنا پر مشہور ہوں اسی کے خلاف عمل کروں؟ قاضی صاحب نے پوچھا، پھر آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے جھوٹ بولا حالانکہ تم سچ بولنے میں مشہور ہو؟ قطع نے کہا، کوے نے مجھے اس گھڑے سے پانی پینے سے منع کیا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑا، لیکن حق بات پہ عمل کرنا غلط بات میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ گھڑا کوے کا ہے، میرا نہیں۔ میرے لیے میرے سچ بولنے کی خوبی ایسے ہزار گھڑوں سے بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔